غیر ضروری بالوں کا مرد یا عورت کو کسی کریم سے ریموو کرنا جائز ہے، لیکن مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو زیر ناف بال ہیں ان کو بلیڈ سے صاف کرے، اور خواتین کریم یا کوئی ایسا پاؤڈر وغیرہ استعمال کریں. خواتین کے لیے بلیڈ کا استعمال خلاف سنت ہے. اور یہ جو بغلوں کے بال ہیں ان کو نوچنا سنت ہے. یہ جو بلیڈ سے صاف کرتے ہیں نا یہ اور گھنے پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کہیں گے نوچیں کیسے، کھال ادھڑ جائے گی. تو وہ چونکہ بلیڈ سے صاف کر کے اتنے سخت بنا دیے ہوتے ہیں کہ اب نوچنا ممکن نہیں. تو اس کے لیے ویکس وغیرہ لگا کے نا وہ کپڑے سے کھینچیں تو بال جڑ سے اکھڑنا شروع ہو جائیں گے. تو پھر کچھ دنوں میں وہ بالوں کی جڑیں نرم ہو جائیں گی، پھر نوچنا کیا ہوگا، آسان. تو نوچنا بغلوں کے بالوں کا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سنت ہے. اور ایک تو ثواب ہے نوچنے کا، سنت پوری کرنے کا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بال پھر جلدی نکلتے بھی نہیں ہیں، اور جو نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، بہت ہی ہلکے، اور بہت جلدی پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جبکہ بلیڈ سے اگر بغلوں کے بال صاف کریں گے تو وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، پورا تھائی لینڈ کا جنگل بن جاتا ہے. ہمارے فرماتے ہیں ایک مزدور، بہت سے لوگ تو صاف کرتے ہی نہیں نا بلیڈ سے نا، تو فرماتے ہیں ہمارے حضرت کہ ایک ہمارے گاؤں کا ٹریکٹر ملازم تھا، وہ جو ہے نا وہ لیٹا ٹریکٹر صحیح کرنے کے لیے. تو حضرت تو بہت ہی نفیس تھے نا صفائی میں، میں نے صفائی کی ان کے قصہ، ان کی حضرت کی نظر پڑ گئی اس کی بغلوں پہ، بہت پریشان. فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ جوئیں اور کھٹمل کبڈی کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پورے تھائی لینڈ کے جنگل بن جاتے ہیں. تو صفائی کیا کرو اللہ کے بندو، بہت ضروری ہے یہ. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے جبکہ ہماری دادی حیات ہیں. ہم پر اپنی دادی کی کفالت کی کیا ذمہ داری ہے جبکہ 2 چچا بھی حیات ہیں؟ سب سے پہلے تو چچا پہ ذمہ داری ہے، پوتوں پہ اس کے بعد ہے. لیکن چچا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو پوتے کر لیں. دادی ماں کی جگہ ہوتی ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے چچا پوری کر بھی رہے ہوں پھر بولے نہیں ہم جب ہیں تو چچا آپ نہیں، ابا نہیں ہے یا اماں نہیں ہے تو ان کی اماں تو ہے نا. تو یہ دادی نانی ان کی خدمت خدا کی قسم جنت ہے ان کے پاؤں میں اللہ نے رکھی ہے. بڑھ چڑھ کے خدمت کیا کرو، دوسرے کو کرنے نہ دو. سمجھ رہے ہو؟ پھڈا کرو اس پہ. سعودی عرب میں کیس عدالت میں آیا، ماں پہ جھگڑا، 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی قاتلانہ. پولیس آ گئی، بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے یہ ماں میرے پاس رہے گی. دوسرا کہہ رہا ہے ماں کس کے پاس رہے گی؟ میرے پاس رہے گی. نہیں آ رہی. ایک کہہ رہے اماں کو میں رکھوں گا، دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ اس پہ گتھم گتھا ہو گئے. پولیس انوالو ہوئی، عدالت میں کیس چلا ہے. پھر عدالت نے فیصلہ کیا 6 مہینے تمہارے پاس، 6 مہینے. تو یہ ہوتا ہے جس کو آخرت کا یقین ہونا کہ ماں اور باپ کی خدمت کتنا ثواب ہے، وہ تو لڑے گا، بولے گا بھائی کوئی بھی نہیں، میں رکھوں گا اپنے پاس. کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا. ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. ان کو دیکھنا حج عمرے کا ثواب اللہ نے رکھ دیا بھائی. تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی؟ اور الگ بات یہ ہے کہ بھائی وہ کون سا بیچارے ہمیشہ زندہ رہیں گے، تھوڑے دنوں میں چلے جائیں گے وہ، پھر موقع نہیں ملے گا. پھر دعاؤں کا تو موقع ملے گا، جسمانی خدمت کا موقع نہیں ملتا. پھر تو دادی نانی ان لوگوں کو تو گھر میں رکھا کرو. ان کی ڈانٹے کھانے کا اپنا مزہ ہے خدا کی قسم. دادی ڈانٹتی بھی بڑی اچھی لگتی ہے، کہاں جا رہا ہے کدھر سے آ رہے ہیں بولتی ہے نا، غصہ تو بہت آتا ہے. ہماری دادی بہت اس طرح کی پوچھے، ہم لوگ ٹرولنگ کرتے ہوئے نکلتے تھے کہ دادی نے دیکھ لیا تو وہ ایک تو سنتی بھی اونچا ہے، مجھے کہاں جا رہا ہے، کیونکہ پنچایت بہت ہوتی ہے بوڑھوں میں نا. دادی کو بولو دودھ لینے جا رہا ہوں. مسعود لینے جا رہا ہے؟ ایک آدمی ٹینشن میں آتا ہے، بھائی دودھ لینے جا رہا ہوں، چیخنا پڑتا ہے. اچھا اچھا اچھا. ایک دن کسی نے پوچھا مسعود کہاں ہے؟ انہوں نے کہا چولہے پہ رکھا ہوا ہے. وہ سمجھی دودھ کہاں ہے پوچھ رہا ہے. ہمارے رشتے داروں میں ایک بوڑھی خاتون تھی، اونچا سنتی تھی. ان سے کسی نے کہا اکرم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا الماری میں رکھا ہوا ہے. نے کہا اکرم پوچھ رہی ہوں بھائی. نے کہا اچھا میں سمجھی بکرم کا پوچھ رہی ہوں. ایک دن کسی نے پوچھا کہ نواب صاحب ہیں، ایک ہمارے محلے میں ہوتے تھے، انتقال ہو گیا اللہ مغفرت کرے، ان کی گاڑی جل گئی. تو وہ کہنے لگی ہائے ان کا تو بڑا نورانی چہرہ تھا. ہم نے کہا گاڑی کا چہرے سے؟ ان کا اچھا میں سمجھی داڑھی جل گئی ان کی. تو بوڑھے اونچا سنتے ہیں، ان کو 2 3 دن دفعہ چیخ کے بتانا پڑتا ہے. لیکن جب بوڑھا دنیا سے جاتا ہے تو گھر کی رونق اور برکت ختم. تو بوڑھوں کی یہ چیزیں برداشت کیا کرو، کیونکہ تمہارے اوپر بھی کل بڑھاپا، یہ جوانی کی جولانیاں سب کی ختم ہو جاتی ہیں، کمر سب کی جھک جاتی ہے، دانت مسکرانے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں دانت کے. بھائی آج جتنے اداکار ہیں نا جو بوڑھے ہو گئے
یہ باقاعدہ 32 لوگوں سے ادھار لے کے آتے ہیں، یار آج فلاں جگہ خطاب کرنا ہے، تھوڑا سا ایک بتی مل جائے گی.